ہر شوق دل سے مٹانے کا شوق ہے، شہر رسول پاک میں جانے کا شوق ہے۔ میرے آقا ہم کو بھی شہر مدینہ بلائیے، رحمت کی بارشوں میں نہانے کا شوق ہے۔ حبیب کبریا کی اطاعت کے واسطے، حبیب کبریا کی طاعت کے واسطے، قرآن و حدیث کی عظمت کے واسطے، قرآن و حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو، آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو جن کو چنا ہے سب نے خطابت کے واسطے، جن کو چنا ہے سب نے خطابت کے واسطے۔ آل رسول جگر گوشے بطول، سیدی سندی حضور دانش میاں صاحب اللہ، باوقار علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، بزرگان قوم، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے یہ پروگرام جاری ہے جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر میں اس لیے حاضر ہوں کہ ہمارے حاجی صاحب یہ جناب شکیل احمد نعیمی صاحب، ان کا عرفی نام کچھ زیادہ ہی مشہور، شکیل نعیمی صاحب کا نام تو ہم نے ابھی جس دن یہاں لوکہوا حاضر ہوئی تو اس دن میں نے پہلی بار سنا۔ سلیم بھائی کی بچی کی شادی میں آئے تھے، اس دن ہمیں علم ہوا کہ حاجی صاحب کا نام شکیل ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ نام بتایا ہی نہیں۔ علامہ ظفر الحق صاحب بیٹھے تھے، کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی نہیں بتایا، عرفی نام وہی مشہور۔ تو لمبے سفر اور بابرکت سفر پہ جانے والے ہیں، کچھ ان کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لیے ہم خود تھوڑا سا چل کر کے دور سے آئے ہیں تو کچھ دیر ہماری شرکت ہو جائے۔ اگر ہم گاؤں سے آتے یا بلرام پور سے آتے تو کہتے کہ چھوڑ دیجیے، لیکن اب اتنا لمبا سفر کیا ہے، آئے ہیں، جائیں گے، اور دعوت بھی ہے، کھانا وغیرہ بھی بہت لذیذ قسم کا کھایا ہے، تو کچھ دیر تو ہم کو بولنا ہی۔ یہ ہمارے ماٹر نفیس صاحب ہیں، ہم نے کہا میں نماز پڑھ کے حاضر ہو رہا ہوں، لیکن نماز کے بعد پھر ہم سلم مولانا احمد رضا صاحب کے دولت خانے پہ تھوڑی دیر چلے گئے، اور وہاں بھی کچھ ضرورت اسی طرح کی تھی۔ میرے آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن آپ لوگ اتنے خاموش بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ بس جنازہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھانے کا ٹائم ہونے والا، جیسے انتقال ہو جاتا لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑا نیک آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا، تو ایسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہو۔ خدا کے واسطے ذرا سا اس انداز میں بیٹھیں کہ ہاں یہ مدینہ جا رہے ہیں، ارے محبت سے سبحان اللہ تو کہیں۔ جتنے پیچھے جوان لوگ ہیں بابو آگے آ جاؤ، ہم اور کو ہلائے جھلائیں گے نہیں، چاہے ایک ہفتہ سبحان اللہ نہ کہیے گا، لیکن آگے آ جائیے۔ میں ٹیچر آدمی ہوں، ماسٹر صاحب سے پوچھیے، کیا ماسٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ آگے اسٹوڈنٹ نہ بیٹھے تو پیچھے بیٹھے رہے اور آگے کی چیئر خالی رہے؟ نہیں، آگے بیٹھیے، پیچھے خالی ہے چلے گا۔ عادت میری وہی پڑی ہوئی ہے، آگے آ جاؤ بھیا، ڈرو نہیں، چندہ وندہ نہیں کرنا ہے، بغیر چندہ کے دعوت، بغیر چندہ کے جلسہ۔ آ جائیے۔ علامہ کلیم صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، علمی، معلوماتی، نکاتی تقریر کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ علامہ کلیم صاحب جب پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سے ہم لوکہوا تقریر کرنے آئے،
یہ گواہی بیکل صاحب دیں گے. کیوں بیکل صاحب؟ پوچھیے. نہیں، حضرت کے ساتھ بہت پروگرام اور حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ. یہ سن 95 96 کی بات. 95 96 97 نیپال، بٹول اور کہاں کہاں میرے ذہن سے نام بھی نکلتے ہیں. حضرت کو دیکھتا ہوں، سید صاحب قبلہ کو بے پناہ خوشی. بہت بڑی ذات جس کے آپ چشم و چراغ ہو، لیکن اتنی انکساری سادہ. یہ بڑی باتیں آج کے ڈیجیٹل دور یہ معاملہ بالکل کھرا سونا والا ہے، خاندانی علمی ہر اعتبار سے. ان کے آپ شہزادے ہیں، ان کے چشم و چراغ، لیکن انکساری کا عالم ہے. جو چاہتا ہے مل لیتا ہے، جو چاہتا ہے بلا لیتا ہے، جو چاہتا ہے حضرت کو لے آتا ہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر بھائی جان علی رحمت الرضوان، ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ماشاءاللہ. ہاں، تو ہم بہت لمبا نہیں کریں گے. ہمارے عبدالحفیظ بھائی جتنی محنت کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن آپ حضرات تو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، راحة العاشقين رحمة للعالمين. قال عز وجل في شأنه في شان طه وياسين وعلى آله وصحبه وذرياته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الغوث الأعظم الجيلاني البغداد الحسني والحسيني محي الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال عز وجل في مقام آخر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. باواز بلند ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ. پروگرام چھوٹا ہو بڑا ہو، ظاہری اسباب میں سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے کامیابی کا وہ مائک ہوتا ہے. اتفاق سے ڈسٹرب ہم پہنچتے ہی اندازہ لگ گیا ڈسٹرب. 40 سال میں 10 سال ہم نے خالی پڑھایا، کبھی کبھا اسی 10-5 منٹ کا بیان، لیکن 30 سال سے تقریر کر رہا ہوں. تو جیسے ڈاکٹر لوگ مریض کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں حالت ان کی سیریس ہے اور ان کو لے جاؤ، ایسے مائک کو دور سے سن کے ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا. لیکن بغیر مائک نہ ہوتا تب بھی کچھ دیر بیان کرتے، ایسا نہیں. جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے، آیتیں 2 پڑھی ہیں، تقریر تھوڑی دیر ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. دوسری جگہ رب ارشاد فرما رہا ہے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. کن کی بارگاہ میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اور آنے کے بعد کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے طلب مغفرت کریں. تو اللہ سے طلب مغفرت کریں. واستغفر لهم الرسول، اور ان لوگوں کے لیے نبی بھی ان کے گناہوں کی معافی چاہیں. تب کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، ضرور اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. آپ کی بارگاہ میں آئیں، طلب مغفرت کریں، اور اتنے نہیں کہ بس آئیں اور اللہ سے طلب مغفرت کریں اللہ توبہ قبول فرما دے گا. اللہ نے خود فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ توبہ قبول فرمائے. خوشی کی بات ہے کہ عالی جناب حاجی شکیل صاحب نعیمی زیارت حرمین شریفین کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو سفر مبرور فرمائے اور ان کے ہونے والے حج کو قبول فرمائے. یہ آج جو حج پہ جا رہے ہیں اس کا دار و مدار ان کی دولت پہ، ان کے مال پہ نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار کے کرم پر ہے. اور نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ان کو ملی ہے. یہ یہی سمجھیں یہ نعمت جو ملی ہے یہ نعمت اتنی بڑی یہ میرے شیخ اور میرے پیر کی وجہ سے ملی. جتنی نعمت ملے تو یہ سمجھیے دیتا تو مولا ہے، لیکن وہ برکت اس کے شیخ کی ہوتی. تو ایک سے ایک پیسے والے، دولت والے، ثروت والے، میں اپنی اس زندگی میں اپنے علاقے ہی میں کئی ایک کو جانتا ہوں، بڑے پیسے والے تھے لیکن مدینہ نہ دیکھ سکے، مکہ نہ دیکھ سکے. اترولہ کے راجہ کو گفٹ میں ہوائی جہاز ملا تھا. خوش ہوئے راجہ کہ یہ ملا، اسی میں بیٹھوں گا، جا کے حج کروں گا.
एक दिन सोचा कि पहले टराई हो जाए, आखिर इसमें बैठने पे कैफियत क्या होती है। भाई आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, जब कोई कभी कभी जहाज में बैठता था और आज हम जैसे नाकारे कभी कभी हफ्ता 10 रोज लगातार बैठते रहते। उस जमाने की बात है। उड़वाया, पायलट लेके गया, जिसमें ऊपर नीचे किया, कुछ झुरझुरी हुई, बोले जल्दी उतार। उतरवाया और फिर दोबारा अब नहीं बैठूंगा। खुश होके रानी साहिबा ने चांदी लुटाना शुरू किया, सिक्का लुटाना शुरू किया। खुश ये हो गई हमारे राजा साहब बैठ करके मक्का और मदीना जाएंगे, लेकिन नसीब में नहीं था, डर गए, उसको रखवा दिया। फिर हज बेचारे नहीं कर सके। तो हज का मामला दौलत पे, सरवत पे कतई मौकूफ नहीं, ये सरकार के करम पर है, मुस्तफा अजर रहमत के बुलाने पर है। जब परवाना आ जाएगा इंशाअल्लाह आदमी जरूर जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब नहीं है कि हमारे मास्टर नफीस साहब सोचे अच्छा नुस्खा आपने बता दिया, जब बुलावा आएगा तो चला जाऊंगा। नहीं, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बुलावा बाद में आएगा, वीजा बनवाइए, पासपोर्ट हासिल कीजिए, पैसा इकट्ठा किए हुए खर्च करिए और दुआ करिए इंशाअल्लाह मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। तो हम समझते हैं हमारे मास्टर साहब का नंबर आने वाला है इंशाअल्लाह। क्यों पता साहब, इंशाअल्लाह हज भी कर चुके हैं। हज वाला तो हमको पता ही नहीं इनके कब ये गए हज करने, हमको वाकई नहीं। चलिए भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो किसी को लेके ये गए होंगे, अब इस बार अकेले जाएं मुस्तकिल तौर पर इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो 2-3 शेर पढ़ता हूं, 10-5 मिनट गुफ्तगू करता हूं, उसके बाद सलातो सलाम होगा। बड़े भैया कहां चले गए? चले गए माशाअल्लाह, नाम उनका भूल गया, अब्दुल लतीफ। हाजी शकील साहब के कुछ रिश्तेदार लोगों का मुझे आज इल्म हुआ कि फला फला रिश्तेदार। एक दिन मैं इनके गांव में पहुंच गया, पहली बार जिंदगी में। नाम जब सुना गांव का तो हमने कहा इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलाला। लेकिन जब पहुंचे शानदार मस्जिद, मुत्तबे सुन्नत शरीयत के पाबंद इनके भाई साहब जिन्होंने नमाज पढ़ाई, रूह भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया। तो हाजी साहब के वो भी रिश्तेदार हैं माशाअल्लाह, आप भी रिश्तेदार हैं। तो ये खुद दीनदार हैं, इनके रिश्तेदार भी दीनदार, ये बड़ी बात है। 2-3 शेर इसी हवाले से। जोश जुनू ले चल मुझको, मरना हो कि जीना देखेंगे। सुभान। अरे भाई, शेर उर्दू में पढ़ रहा हूं और मैं टीचर अरबी लिटरेचर का हूं। इत्तेफाक है, तकरीर उर्दू में करता हूं और टीचर अरबी का हूं। जैसे कोई संस्कृत का उस्ताद हो और हिंदी में तकरीर कर रही हूं, समझ। तो उर्दू बिल्कुल आसान जबान। ऐ जोशे जुनू ले चल मुझको, मरना हो कि जीना देखेंगे। और जिब्रील जहां के खादिम है, जिब्रील जहां के खादिम है, हम
بھی وہ مدینہ دیکھیں گے جہاں کے خادم ہیں ہم بھی وہ مدینہ دیکھیں گے. اور الحمدللہ سنی ڈائریکٹ نہیں سلسلہ وار آگے بڑھتا ہے. اس تصور کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائیں. اجمیر گئے کلیر بھی گئے سب ولیوں کے روزے دیکھے ہیں. سبحان اللہ. اجمیر گئے کلیر بھی گئے اجمیر گئے کلیر بھی گئے سب ولیوں کے روزے دیکھے ہیں. ارے یہ سب ہے انگوٹھی ہمیں نکاح یہ سب ہے انگوٹھی ہمیں نکاح طیبہ میں نگینہ دیکھیں گے. یہ سب ہے انگوٹھی ہمیں نکاح یہ سب ہے انگوٹھی ہمیں نکاح طیبہ میں نگینہ دیکھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نفیس بھائی نے فرمایا کہ ایک بار میں حاضر ہو چکا ہوں، ہمارے نبی کرم فرما دیں اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو ایک بار نہیں 100 بار مدینہ کی حاضری ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ. شعر سماعت فرمائیں. ہے دل میں تمنا ایسا دے محبوب خدا کے صدقے میں. ہے دل میں تمنا ایسا دے محبوب خدا کے صدقے میں. ہے دل میں تمنا ایسا دل ہے دل میں تمنا ایسا دق محبوب خدا کے صدقے میں. اور اللہ نے دی توفیق اگر اللہ نے دی توفیق اگر 100 بار مدینہ دیکھیں گے. اللہ نے دی توفیق اگر اللہ نے دی توفیق اگر 100 بار مدینہ دیکھیں گے. اے جوش جنوں لے چل ہم کو. اور آخری شعر لوگ کہتے ہیں علامہ ظفر الحق صاحب کیا ہوگا حالات بڑے خراب ہیں، بقا صاحب کیا ہوگا حالات بڑے مشکل ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو، یہ شعر سماعت فرمائیں. حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے. اس سے بھی مشکل حالات تھے لیکن اسلام ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، نکھرتا جا رہا ہے. شعر سماعت فرمائیں. آتا ہے تو طوفان دو مجدھار لگا لے زور اپنا. آتا ہے تو طوفان آنے دو آتا ہے تو طوفان آنے دو. اور آپ ہم جہاں ہیں یہاں پریکٹیکلی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے. اب مصیبتیں آ رہی ہیں اس انداز میں تو آدمی پریشان ہے لیکن پریشان نہ ہو، یاس اور قنوطیت کے شکار نہ ہو. نبی کی بارگاہ میں آپ یہ عریضہ پیش کریں، مصطفیٰ کرم فرمائیں گے، پریشانیاں چھنٹ جائیں گی. آتا ہے تو طوفان آنے دو آتا ہے تو طوفان
ना, हम नाम मोहम्मद लेंगे जब, हम नाम मोहम्मद लेंगे जब, साहिल पे सफीना देखेंगे, हम नाम मोहम्मद लेंगे जब। सुभान अल्लाह, सुभान और जी अच्छा, इंशाअल्लाह 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 तकरीर थोड़ी देर कुछ नए अंदाज में करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मेरा दिमाग कंप्यूटर वगैरह नहीं है, ना मेरे पास कोई बस्ता वस्ता जब भी खोलूंगा तब ये निकालूंगा वो निकालूंगा। मैं किताब पढ़ता हूं तब तकरीर करता हूं। किताब हमारी गाड़ी में मौजूद है, यकीन ना हो तो जाकर के अल्लामा जफर साहब देख लो। रास्ते में भी कुछ मुताला करते हुए आया हूं, तो वही जो मुताला स्टडी किया है थोड़ा सा बता देता हूं। व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। सवाल यह है कि रोजा भी अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, जिहाद भी अल्लाह के लिए, सदका भी अल्लाह के लिए, किसी की मदद करना यह भी अल्लाह के लिए, कुल तो अल्लाह ही के लिए है। पूरे कुरान को पढ़ जाओ ये कहीं नहीं है नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, नहीं, बल्कि क्या है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम। ज़कात अल्लाह ही के लिए है, लेकिन कुरान में कोई हमको दिखा दे कि लिखा हो ज़कात अल्लाह के लिए, नहीं। क्या लिखा है, वातु ज़कात, ज़कात दो। तो सवाल यह है कि ये सब तो अल्लाह ही के लिए है, लेकिन कुरान ने कहीं नहीं कहा कि ये करो अल्लाह के लिए, वो करो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, रोजा रखो अल्लाह के लिए, जिहाद करो अल्लाह के लिए, ज़कात दो अल्लाह के लिए। लेकिन जब हज का मामला आया तो अल्लाह ने कहा व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। क्यों? इसलिए कि इसमें कुछ लोग नामो नमूद के लिए करते हैं, कुछ करते हैं हाजी साहब कहे जाएं, कुछ लोग कहते हैं बड़े आदमी कहे जाएं, कुछ लोग इसलिए करते हैं हज कि मालदार हो जाएं। हदीस में मौजूद है हज करो मालदार हो जाओ, ये है हदीस। हज करो क्या हो जाओगे, मालदार, मफ़हूम हदीस में बयान है। तो अब कोई अगर इसलिए कर रहा हो तो वो सब बेकार है। किसके लिए करो, अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं, रिया के लिए नहीं, इसके उसके लिए नहीं। हाजी साहब जाने वाले हैं, कितने भी मजबूत दिल का मालिक हो, मकान छूट रहा होता है, दिल में एक कसक होती है, मकान छूट रहा है, दुकान छूट रही है, कंपनी छूट रही है, कारखाना छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, पोते और पोतियां हमारी छूट रही हैं, निवासियां हमारी छूट रही हैं, अहलिया साथ में नहीं तो छूट रही हैं, भाई छूट रहा है, चाय पीने वाले सारे दोस्त साथ में जो रहा करते थे छूट रहे हैं, दिल धड़क रहा होता है। ऐसा ना हो मकान में कोई नुकसान हो जाए, दुकान में कोई नुकसान हो जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए। हज़रात दिल में ये कसक है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आए जाने वाला हाजी परेशान ना हो, जब तू निकलने लगना अपने घर के अंदर 4 रकात नमाज नफल अदा करना, चारों में सूरह फातिहा के बाद चारों कुल पढ़ लेना। जब तक लौट करके नहीं आएगा ये नमाज तेरे घर की हिफाजत करती रहेगी, तेरे माल की हिफाजत करेगी, तेरे घर के जान की हिफाजत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जब जाने लगिए तो 4 रकात नमाज घर के अंदर पढ़िए और निकलिए, फिर घर में दाखिल न होइए। अगर किसी वजह से दाखिल होना पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि दाखिल हो गए तो हराम हुआ, नहीं, फिर उसको दोबारा रिपीट करिए।
फिर दोबारा पढ़िए, मतलब घर से निकलने का एंड और आखिर जो होना चाहिए 4 रकात नमाज होनी चाहिए। तो जब तक लौट करके नहीं आएंगे, ये हदीस में मेरे सरकार फरमाते तुम्हारे घर की हिफाजत होती रहेगी। तो हज़रात, ये हज टूर नहीं, तफरी नहीं, सैर नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की इबादत है। मक्का शरीफ के हालात अल्लामा कलीम साहब ने बयान किए। मदीना शरीफ के ताल्लुक से मैं जिक्र कर दूं कि मक्का शरीफ में अंदाज दीवानों का होता है। मास्टर साहब से पूछिए, माशाअल्लाह इत्तेफाक से सामने ही हाजी साहब बैठे हैं। और कितने हाजी हैं, जरा हाथ उठा दे, मैं जियारत कर लूं। मजमे में और कोई हाजी है? माशाअल्लाह 3 4, सुभान अल्लाह। अब इन माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी हाजी लोगों की बात कर रहा, सुभान अल्लाह। तो इन हाजियों के नाम 1-2 शेर में पढ़ता हूं जो मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे। ये आज से 70-75 साल पहले की आवाज का मतलब नहीं, वो आवाज तो आ नहीं सकती, मेरे अब्बा तो कब्र में है, लेकिन वो अंदाज 70-75 साल पहले वाला जो पढ़ा करते थे। गो हाथों में जंजीर, गुनाहों की पड़ी है। गो हाथों में जंजीर, गुनाहों की पड़ी है। अरे आका के करम से, मगर आका के करम से मगर उम्मीद बड़ी है। और तमाम उन लोगों के नाम जिन्होंने सरकार का रोजा माथे की निगाहों से देखा है, चाहे उमरा में देखा है, चाहे हज में देखा हो। आज़ाइर तैबा में नजर चूम लो तेरी, आज़ाइर तैबा में नजर चूम लो तेरी, आज़ाइर तैबा में नजर चूम लो तेरी। अरे क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है। तो कह ये रहा हूं कि मक्का शरीफ में दीवानों का अंदाज, कैसे दीवानों का अंदाज, कहीं सफा पे जा रहा है, कहीं मरवा पे जा रहा है, कहीं तवाफ कर रहा है, कहीं रात के टाइम जब लोग सोते जाके वो कंकरी चुन रहा है, कंकरी चुन रहा है मुजदलफा में, कहीं पता चला शैतान को कंकर मार रहा है। अब आप बताओ, इस उम्र में अगर यहां लौकहवा में कोई हाजी साहब 2-4 ढेला लेके और मारना चालू करे, नजर पड़ जाए तो लगता है चूड़ी ढीली हो गई, भैया इनको नेरो वाले को दिखाओ। लेकिन वहां मक्का शरीफ में जितने हज करने वाले हैं सबके लिए हुक्म है, जाओ शैतान को कंकरी मारो। और यही नहीं बल्कि कभी कहा जा रहा है कि सफा पे चढ़ो, सफा से मरवा की तरफ जाओ, थोड़ी दूर में दौड़ना चालू कर दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाओ। और इतने पे बस नहीं हुआ है, अब मरवा से सफा पे आओ, सफा से मरवा पे आओ, मरवा से सफा पे आओ, सफा से मरवा पे आओ। ये सारा अंदाज बता रहा है, ये मजनूनों का है, ये दीवानों का है, ये फरजानों का अंदाज नहीं है। और लिबास भी जैसे पहने ऐसे नहीं पहनना है, एक चादर ऊपर एक चादर नीचे, चेहरा खुला हुआ, सर खुला हुआ, और पैर में आपके जूता नहीं होगा, अगर होगा तो
آپ چپل پہنیں گے, سلیپر پہنیں گے, یہ جوتا جو ہمارے ماسٹر صاحب پہنے ہیں, یہ بھیا جو پہنے, یہ جوتا اس حال میں جب حالت احرام میں ہو تو نہیں پہن سکتے ہو. یہ تو مکہ کا معاملہ ہے. لیکن قربان جاؤ, مدینہ شریف میں جب جائیے گا تو وہاں کا معاملہ تو یہ ہے, وہ سارا انداز ختم کر دیجئے گا. پورے راستے میں درود شریف پڑھتے رہیے, انتظار کرتے رہیے, یا اللہ کب وہ شہر مدینہ آئے گا, کب وہ رسول اللہ کا شہر آئے گا, کب وہ میرے سرکار کی بستی آئے گے. ایسا نہ ہو کہیں نیند آ جائے اور مدینہ آ جائے, نہیں بلکہ آپ بیدار رہیے گا, درود کی کثرت کرتے رہیے گا. اور جب درود کی کثرت کرتے کرتے وہ شہر آ جائے, آنے کے بعد قیام گاہ پہ جائیے اور جانے کے بعد غسل کر لیجئے. غسل کرنے کے بعد اچھا سے اچھا کپڑا جو آپ لے کر کے گئے ہو اس کپڑے کو پہنیے, خوشبو لگائیے, عطر لگائیے. اس کے بعد سر کو نیچے آہستہ آہستہ روضے مصطفیٰ کی طرف چلے, سبحان اللہ. اور کوئی حاجت ضرورت نہ ہو, خالی سرکار کی بارگاہ میں حاضری, سرکار کی بارگاہ میں حاضری. زمانے کے بہت بڑے محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ بزرگ ہیں, سب متفق ہیں, چاہے وہابی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے سنی ہو, سب یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں حدیث کسی نے پھیلایا ہے تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے پھیلایا. 10ویں صدی ہجری میں دو شخصیتیں ایسی تھیں, اگر وہ دونوں شخصیتیں نہ ہوتی تو آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی, آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں سجتی, آج بر صغیر کی حالت کچھ اور ہوتی. وہ کون تھی دو شخصیت؟ ایک حضرت مجدد الفسانی. جب دین الہی اکبر نے رائج کیا تو جو ذات مقابلے میں آئی تھی کھل کر کے میدان میں, وہ ایک مجدد الفسانی تھے اور دوسرے عبدالحق محدث دہلوی تھے. تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی حج کرنے کے لیے گئے, مدینہ شریف نہیں گئے. جب مدینہ شریف نہیں گئے, حج کر کے آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت مدینہ شریف گئے تھے, کہنے لگے مدینہ شریف نہیں گیا تھا. کہا کیوں؟ کہا پھر جاؤں گا, کہا پھر جاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت اب ہم لوگ یاد دلا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جاؤں گا. ارے آپ حج کرنے گئے تھے تو حج کرنے گئے تھے مکہ شریف سے 420 کلومیٹر تقریباً, یا اس سے 2-5 کلومیٹر زیادہ آگے پیچھے مدینہ شریف ہے, آپ مدینہ شریف چلے جاتے. بولے نہیں, میں جان بوجھ کر کے مدینہ شریف نہیں گیا. کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا پھر جاؤں گا. کہا حضرت آخر ایسا کیوں ہے؟ تو کہا سنو, اس لیے مدینہ شریف نہیں گیا کہ جب میں جاؤں گا میرے سرکار پوچھیں گے عبدالحق کیسے آنا ہوا, تو مجھے کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ حج کرنے آیا تھا اور آپ کے روضے پر بھی آ گیا. یہ میری حاضری اصلی نہیں ہوگی, اصالتاً نہیں ہوگی, یہ طفیلی اور ضمنی ہوگی, اس لیے میں نہیں گیا. اور اب جب جاؤں گا نبی پوچھیں گے عبدالحق کیسے آنا ہوا, کہوں گا یا رسول اللہ کوئی کام نہیں ہے, خالی میں آپ کے روضے کی زیارت کے لیے آیا ہوں, آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب حاجی صاحب جس ٹائم بھی جائیے گا اور زیادہ سے زیادہ ٹائم سرکار کے روضے پہ, فالتو آدمی آپ کو راستے ہی نہیں ملنا چالو ہو جائیں گے. وہاں پہنچیں گے تو فون پہ فون کریں گے کہاں ہے, یہاں ملنا چاہے, کہہ دیجئے گا بھیا یہاں ملنے اڑنے میں نہیں آیا ہوں, ملنا ہو تو چلے آؤ, آپ کو بلائیں گے. حاجی صاحب چلے آئیے. جب مدینہ شریف میرے جتنا ٹائم مدینہ شریف میں سرکار کے روضے پہ گزر جائے, بزرگان دین کہتے ہیں وہی زندگی زندگی ہے, وہی لمحہ لمحہ ہے, وہی ٹائم ٹائم ہے, وہی گھڑی گھڑی ہے, وہی دن دن ہے جو سرکار کی بارگاہ میں گزر جائے, جو نبی کے روضے پہ گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں نے 9 سال دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں پڑھا ہے. اس کے بانی مبلغ اسلام مولانا عبدالعلی میرٹھی صدیقی رحمت اللہ علیہ ہیں. آج کل میں آن کیمرہ بات کر رہا ہوں. آج کل وہاں 2-3 کو چھوڑ کے جتنے بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مفتی بحمدی تعالیٰ سب فقیر کے شاگردوں میں. 9 سال میں نے وہاں پڑھایا. اس کے بانی مبلغ اسلام 55 ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا، لیکن جب دورہ سے فارغ ہوتے مدینہ شریف، دورہ کمپلیٹ مدینہ شریف، دورہ کمپلیٹ مدینہ شریف. سوچتے تھے ایسا نہ ہو کہیں دوسری جگہ رہوں میری موت آ جائے. تو جب آخری ٹائم آیا مریدوں نے کہا حضور ایک شعر آپ پڑھا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا، سوچتے ہیں کہ وہ شعر پڑھ دیتے. تو کہا دیکھو مریدو میرا ذہن بھی اب اتنا کام نہیں کرتا ہے، تم مجھے یاد دلاؤ. مریدوں نے یاد دلایا تو حضرت نے فرمایا میں پہلے یہ پڑھتا تھا جسے میں بدل کر کے پڑھتا ہوں. مرید نے کہا حضرت یہ جو ہم لوگ کہہ رہے یہ بھی سنا دیجئے، جو بدل کے پڑھتے وہ بھی سنا دیجئے. حضرت نے پڑھا، کہا سنو پہلے میں یہ پڑھا کرتا تھا کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں. بے شک سبحان اللہ. ابھی یہ ایک مصرع ہوا، 2 مصرع اکٹھا ہوتا ہے تب شعر تیار ہوتا، 2 مصرع اکٹھا ہوتا تب ایک شعر تیار ہوتا. اگرچہ میں شاعر نہیں، یہ بھی آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، شاعر میں نہیں ہوں، متشاعر بھی نہیں ہوں. اب شاعر کیا ہوتا ہے، متشاعر کیا ہوتا ہے، یہ حاجی صاحب کا لذیذ کھانا کھانے کے بعد کرسی پہ بیٹھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گا. اسے سمجھنا ہے تو ہمارے دارالعلوم میں یا کسی دارالعلوم میں داخلہ لیجئے، مطبخ کا کھانا کھانا پڑے گا، ادب استاد کا کرنا پڑے گا، تب یہ سمجھ میں آئے گا شاعر اور متشاعر کیا ہوتا. مطبخ کی پتلی دال کھانی پڑے گی تو شبہ ہو جائے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جو کھائے ہیں ان سے پوچھئے. تو حضرت کا یہ رہا تھا، یہ ایک مصرع ہوا. عبدالحفیظ بھائی کی توجہ چاہوں گا، بڑے اچھے نقیب ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاک و اشعار کا دفتر ہے، ہم لوگوں کو 2-4 شعر یاد. مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں. ارے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. مریدوں نے کہا حضرت یہی والا تو کہہ رہے تھے. حضرت نے کہا اب میں نے بدل کے پڑھنا شروع کر دیا. اب میں بدل کے یوں پڑھتا ہوں، مدینہ جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ مر جاؤں. ارے آمین تو کہہ دیجئے، آمین آمین. ڈریے نہیں، ہمارے لیے آمین کہہ دیجئے، ورنہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں دعا قبول نہ ہو جائے، مدینہ جائیں وہیں پہ مر جائیں. اور اگر مدینہ پہ مر جائیں تو کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سنو، من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. جسے طاقت ہو تم میں شہر مدینہ میں مرنے کی، وہ شہر مدینہ میں مر جائے، میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوتا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث ہے، جسے طاقت ہو مرنے کی وہ مدینہ شریف میں مر جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوتا ہوں. اور مصطفیٰ جس کی شفاعت کے ضامن ہو جائے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. تو حضرات سرکار فرماتے ہیں تو مدینہ میں موت کیسے آئے گی؟ بیٹھے ہیں لوگ ہوا میں گاڑی چلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں دکان چلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں پلاٹنگ کر رہے ہیں، اللہ مدینے میں موت آ جائے. بیٹھے ہیں لوگ ہوا میں، نہ پاسپورٹ نہ ویزا،
یا اللہ مدینے میں موت آ جائے تو مدینے میں موت ایسے نہیں آئے گے. اللہ نے دولتیں دی ہیں, اسٹیٹ بینک سے نکالو, گرامین سے نکالو, بڑودا سے نکالو, پاسپورٹ حاصل کرو, ویزا بنواؤ, مدینہ آتے رہو, جاتے رہو. گنبد خضرا جب سامنے ہو تو دعا کرو یا رسول اللہ جب میری روح نکل رہی ہو تیرے محبوب کا روزہ نگاہوں کے سامنے ہو, گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہو, ایسے عالم میں موت آ جائے گی, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. اور جب اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو دیکھا تو کہاں پیچھے رہنے والے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تڑپ کے کہو یا رسول یا رسول اللہ. اللہ. اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو دیکھا تو کہاں پیچھے رہنے والے سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. 2 منٹ آپ کا لیں گے. جب قرآن شریف کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کو کنز الایمان کہتے ہیں, تو اس زمانے میں ترجمے بہت سارے ہندوستان میں دندناتے ہوئے پھر رہے. ایسا نہیں کہ ترجمہ نہیں تھا, تھا ترجمہ. کس کا ترجمہ تھا نوٹ کرو, ابو لالا مودودی کا ترجمہ, ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ. یہ سارے ترجمے دندناتے پھر رہے تھے. حضور صدر الشریعہ نے کہا اعلیٰ حضرت سے کوئی ترجمہ لکھ دیجیے. کہا ٹائم کہاں, وقت کہاں سے لاؤں؟ کہا حضور ترجمہ فرما دیجئے تاکہ سنیوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, حفاظت ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, قیلولہ کے ٹائم عصر کے ٹائم آؤ لکھا دیتا ہوں ترجمہ. ترجمہ لکھواتے رہے. اب بتانا یہ ہے کہ یہ جو ذات ہمارے ہاں کرسی پہ بیٹھی ہے یہ ان کے پردادا کا کرم ہے. ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا اور وہ مشیت کہہ رہی تھی ترجمہ احمد رضا کا ہوگا, تفسیر نعیم الدین کا ہوگا. جہاں جہاں ترجمہ جائے گا وہاں خزائن عرفان جائے گا, جہاں کنز الایمان ہوگا وہاں خزائن عرفان. اور آج آپ دنیا میں ٹہل لیجئے, جہاں جہاں کنز الایمان اسی کے نیچے خزائن عرفان. حضرت کچھ لوگوں نے بدماشی کیا. کیا بدماشی کیا؟ اعلیٰ حضرت ترجمہ چھاپا اور خزائن عرفان جو حضور صدر الافاضل کی تفسیر ہے اسے نکال دیا. کچھ لوگوں نے ترجمہ چھاپا, تفسیر نکال دیا. جب مارکیٹ میں آیا سنیوں نے کہا ہمیں یہ نہیں بلکہ وہی چاہیے کہ چونکہ یہ خدا کا کرم ہے اور خدا کی طرف سے گویا یہ اٹل ہے کہ ترجمہ احمد رضا کا ہوگا اور تفسیر نعیم الدین کی ہوگی, لہذا جہاں جہاں کنز الایمان ہوگا وہاں خزائن عرفان ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان. تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا تو بریلی سے تڑپ اٹھے, بولے عرض کرتے ہیں طیبہ میں مری کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. بے شک. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. فرما دیا میں شفاعت کا ضامن ہوتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. ارے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. بعض بیچارے منما بھیٹک ڈالے والا کام کرا. کہا تھا کعبہ شریف خوبصورت ہے کہ گنبد خضرا شریف خوبصورت. کہا تھا حاجی صاحب کئی دن رہے بتاؤ مکہ شریف وہ آپ کو اچھا لگا کہ مدینہ شریف اچھا لگا؟ اب بیچارے حاجی صاحب پریشان. اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا لوگوں نے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے, گنبد خضرا خوبصورت ہے کہ کعبہ خوبصورت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کی اودھی زبان میں جواب. اودھی زبان کیا ہے؟ وہی زبان جو ہم لوگ بولتے ہیں آپس میں, یہی اودھی زبان ہے, اودھ کا علاقہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دونوں بنی سجیلی بنی انیلی بنی مگر, دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر
جو پی کے پاس ہے وہ سوہاگن کنور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گنبد خضرا بھی دلہن ہے، کعبہ بھی دلہن ہے، جیسے دو دلہنیں ہوں، دونوں کی بیوٹی ایک، لباس ایک، جمال ایک، شباب ایک، عمر ایک، ان دونوں دلہنوں میں ایک کا شوہر موجود ہے، ایک کا شوہر موجود نہیں ہے۔ فرماتے کہ گنبد خضرا میں میرے آقا رحم فرمائے اور علماء کا اتفاق ہے نبی علیہ السلام کے جسم پاک سے جو حصہ زمین کا مس ہے اس کا مقام مرتبہ عرش اعظم سے بھی بلند و بالا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہذا حاجی صاحب مدینہ شریف جائیے گا، مقام جہاں جہاں پہنچیے ادب کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں۔ بے شک۔ وہ آیتیں آج بھی لکھی ہیں، کہاں؟ سرکار کے روضے پر۔ کیا لکھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نبی کی آواز پہ نہ کرو۔ یہ عقیدہ رکھے کہ میرے سرکار کی زندگی جو برزخ والی ہے وہ مثل دنیا کی ہے۔ تین صورتیں، ایک دنیا، ایک آخرت، ایک برزخ، تین زندگیاں ہیں، نوٹ کرو۔ یہ دنیا والی، مر گئے جیسے، مرنے کے بعد سے جب تک حشر بپا نہ ہو جائے برزخ والی ہے۔ حشر جب بپا ہوگا لوگ قبر سے نکل کے میدان محشر میں آئیں گے، اس کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ آخرت والے زندگی ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قبر والی ہے وہ مثل دنیا کے۔ جب نبی کی بارگاہ میں جائیے تو وہاں جا کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیسے کھڑے ہوں؟ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یقفوا کما یقفوا فی الصلاۃ، آدمی ایسے ہی کھڑا ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا؟ حوالہ نوٹ کرو، فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ، جس کو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کئی درجن علماء کو بٹھا کر کے 6 جلدوں میں وہ فتاوی کی کتاب ہے جس کا نام فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ، اس میں مسئلہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یقفوا کما یقفوا فی الصلاۃ، ایسے نبی کی بارگاہ میں آنے والا کھڑا ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب حاجی صاحب سے پوچھئے نماز میں کیسے کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نماز میں ارے بھائی ہم لوگ حنفی ایسے نہ کھڑے ہوتے، کچھ بیچارے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ حنفی ہیں ایسے کھڑے ہوں گے۔ یہ مسئلہ اس میں موجود ہے، یقفوا کما یقفوا فی الصلاۃ، ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہو۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ کس بنیاد پہ ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دی جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں پہلے سلام بھیجیں، پھر وہاں سے تھوڑا سا ہٹیں گے، گول گول دائرہ خلیفہ اول کی بارگاہ میں وہاں سلام بھیجیں، پھر تھوڑا سا آگے ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم کا گول دائرہ بنا ہے، وہاں پہ سلام بھیجیں۔ ان تینوں حضرات پہ باری باری بھیجیں، اور یہ بھی نوٹ کریں کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کے بعد جب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، ان دونوں حضرات کو نبی کی بارگاہ میں سفارشی بنائے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں کہ میری مغفرت ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت نے بہت سارے سلام لکھے ہیں، ان میں سے کچھ اشعار یاد کر لیجئے، یاد نہ ہو تو ویسے ہی لکھ لیجئے تاکہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ اور سنی تو سلام جب لوکہوا کی مسجد میں تو پڑھتا ہے، جب گنبد خضرا دیکھے گا تو مگن ہو جائے گا، جھوم کے پڑھے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب نبی
کا روزہ، لہذا حاشا و کلا ایسا موقع مل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ کئی کئی لاکھ نیکیاں. آدمی جب پیدل حج کرتا اور مکہ شریف میں ایک نیکی کرو 1,00,000 ثواب، مدینہ شریف میں ایک نیکی کرو 50,000 ثواب. ایک نیکی پہ 50,000 مدینہ شریف میں، ایک نیکی پہ 1,00,000 ثواب مکہ شریف میں. لیکن مدینہ شریف میں یہ ہے اگر برائی ہو گئی تو ایک برائی پہ ایک ہی لکھا جائے، اور مکہ شریف میں ایک گناہ پہ 1,00,000 گناہ لکھا جائے گا. الامان والعفیف. لہذا یہ ثواب کے جمع کرنے کا بہت اچھا موقع ہے. اللہ تعالی ہمارے جانے والے حاجی صاحب کے حج کو حج مبرور. میرے خیال اکیلے جا رہے ہیں، ہاں کسی وجہ سے حاجی صاحب اکیلے جا رہے ہیں، اور ہماری تو دعا ہے یا اللہ جب کوئی جانے والا جا رہا ہو تو اکیلے نہ جائے. سبحان اللہ. بہن بہنوئی بھی جائیں، بہن بہنوئی بھی جائیں، اور لوگ بھی جائیں. اس انداز میں جائیں کہ کچھ اس طرح جڑ جائیں الفت کی لڑیاں، کچھ اس طرح جڑ جائیں الفت کی لڑیاں. مدینہ چلے گھر کا گھر دھیرے دھیرے، مدینہ چلے، مدینہ چلے گھر کا گھر دھیرے دھیرے. کیا فائدہ ہوگا مدینہ شریف سے؟ ارے مدینے کا ہوگا سفر دھیرے دھیرے، نکل جائیں گے سارے غموں دھیرے دھیرے. ہم تو اپنی بات بتائیں، مکہ شریف میں پہلے پہنچے، اب ہم ڈرے رہے یا اللہ یہی نہ مر جائے. تو آپ کہو گے رے وہاں مرنے سے آپ ڈر رہے تھے؟ ہاں میں ڈر رہا تھا یا اللہ موت نہ جائے کہ مدینہ نہ دیکھنے کو پاؤں. مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے یا اللہ، وہ تمنا پوری ہو جائے. اور جب سرکار کے روضے پہ حاضری ہوئی چلنے کے ٹائم، میں نے یہی دعا مانگی تھی یا اللہ جب تک دوبارہ میں تیرے محبوب کا روضہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے. یہ دعا پوری ہوئی، پھر سرکار کا روضہ دیکھا، اور پھر یہی گزشتہ سے پیوستہ دعا کر کے آیا ہوں خدا کرے دعا پوری ہو جائے، بار بار مدینہ شریف کی زیارت ہوتی رہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہوئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. ہم جمدہ شاہی جن دنوں میں پڑھا رہے تھے، آخری بات بیان کر رہا ہوں. ایک حاجی صاحب تھے بیچارے، تو نام ان کا بہت اچھا نام تھا، لیکن وہاں جب گئے تو جانے کے بعد تمام حاجیوں سے کہا کیا بتائیں آرا مشین پہ لکڑی چھوڑ کے آئے تھے، آرا مشین بیچارے قائم کیے. تو لوگوں نے کہا حاجی صاحب کیا وہ لکڑی کہیں خراب ہو جائے گی جلدی کا، آپ کیا بتائیں، ڈر لگا ہوا. تو وہاں سے جب آئے تو ان کا نام ہی گاؤں والوں نے بدل کے حاجی جھنجھٹ رکھ دیا. تو ہم نے مفتی عبدالسلام صاحب سے پوچھا، وہ ہم سے پہلے پڑھانے جمدہ شاہی پہنچ گئے. ہم نے کہا مفتی صاحب یہ حاجی جھنجھٹ کا کیا معاملہ ہے، اور وہ ان کا ملنے والا بھی تھا. تو بولے کہ معاملہ یہ ہے، نام تو ان کا اوریجنل کچھ اور ہے، لیکن وہاں اتنا دوسروں کو تنگ کیا کہ ان لوگوں نے آ کے یہاں جھنجھٹ ان کا نام ہی رکھ دیا. تو بعض بیچارے وہاں پہنچ کر کے بھی ہائے پوتا، ہائے پوتی، ہائے بیٹا، ہائے بیٹی. ارے دعا کرو کہ 1 منٹ کا موقع مدینہ شریف میں زیادہ مل جائے، 1 گھنٹہ مل جائے زیادہ، 1 دن زیادہ مل جائے، کوئی کاغذی کمی ہو جائے کہ 2-4 روز زیادہ
من, یہ دعا کیا کرو. کہاں؟ مدینہ شریف میں. چونکہ بزرگوں نے جتنا وہاں ٹائم گزرا اتنا جوڑا ہے. کہا اور ہماری زندگی سب بیکار. تو حج کرنے والے بڑے بڑے انداز میں جاتے. ابراہیم بن ادہم گئے تھے, ایک قدم 2 رکعت نماز, ایک قدم 2 رکعت نفل, ایک قدم 2 رکعت نفل, ایک قدم 2 رکعت نفل. کون؟ ابراہیم بن ادہم. وہاں پہنچے, پہنچنے کے بعد دیکھا کعبہ غائب. ارے محبت سے سبحان اللہ تو کہو. کعبہ غائب. کہا بھائی ہم تو آئے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے, کعبہ اپنی جگہ پہ ہے نہیں کہ مجھے کو ایسا لگ رہا. بولے نہیں, کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. آپ کہاں سے آئے؟ بولے بلق سے. کہا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم ابن ادہم. لوگوں نے کہا نام تو سنا ہوا ہے, کیا آپ کو پتا نہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ زیارت کعبہ کے لیے چلیے. کعبہ ان کے استقبال کے لیے گیا. آپ نے کہا یا اللہ, ایک قدم پہ 2 رکعت نماز میں پڑھتے ہوئے آیا اور کعبہ ہے ہی نہیں. رابعہ بصریہ جب آئیں, آپ نے کہا رابعہ یہ کیسا شور ہے, یہ کیسا ہنگامہ ہے کہ کعبہ کو بلوا لیا. انہوں نے کہا ہنگامہ شور میری طرف سے نہیں ہے, وہ تو آپ کی طرف سے. پوری دنیا میں شور ہے. ابراہیم نے تو ہم چلے ہیں, ایک قدم پہ 2 رکعت, ایک قدم پہ 2 رکعت نماز, ایک قدم پہ 2 رکعت نماز. اب آپ لوگوں یا اللہ, عورتوں کی جماعت میں رابعہ چلیں تو کعبہ آوے, ہم مردوں میں بھی کوئی ہے تو بس یہی سن لیجئے, بات ختم ہو جائے. رابعہ بصریہ چلی ہے تو کعبہ آیا ہے استقبال کے لیے. اور پیرے پیرا, میرے میرا, سرکار غوث اعظم جیلانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, ان کا عالم تو یہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان الکعبۃ تطوف حول خیام, کعبہ میرے خیمے کا طواف کرتا ہے, میرے خیمے کا چکر لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صحیح ہے کہ غلط؟ تو اعلیٰ حضرت جس نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا, 1000 سے زیادہ کتاب لکھا, مہر تصدیق سب کر دیا, صحیح واقعہ. کیا بولے وہ؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف. ارے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. لہذا حاجی صاحب جا رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریے گا, گاؤں والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اعزاء کے لیے, اقربا کے لیے, اور سب کا سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا آپ کے ذمہ ہے. حاجی شکیل نعیمی صاحب کہیں گے مولانا اتنا بڑا قرضہ نہ لا دو, کس کا سلام لے جائیں گے؟ لوکا والوں نے کہا, گلرہوا والوں نے کہا, گلریا والوں نے کہا, بنگا والوں نے کہا, بھولا ناٹی والوں نے کہا, بلرام پور والوں نے کہا, کئی ہزار لوگوں کا سلام یاد رکھیں گے. لیکن نہیں, مسئلہ یہی ہے, جب کوئی جانے والا جائے, سنیو جاؤ اور میسج دے دو کہ نبی کی بارگاہ میں سلام لے کر کے جاؤ. ہم سب کی طرف سے میسج پیش کر رہے ہیں, نبی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہو, سب کا سلام لے کے جاؤ. لیکن اس کو کیسے پیش کریں گے, اس کا بھی طریقہ میرے مجدد نے بتا دیا. سرکار کے روضے پہ جب حاضر ہو, آپ اپنی زبان میں کہہ دیجئے گا. اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا ہے کہ جن جن مرادوں کے لیے احبابوں نے کہا, جتنے لوگوں نے جن جن مرادوں کے لیے کہا, ارے جن جن مرادوں کے لیے احبابوں نے کہا, پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے, پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. آپ کہہ دیجئے گا یا رسول اللہ آپ تو سب دلوں کے حالات جانتے ہیں, میں سب کا سلام لایا ہوں, قبول فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.